بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول اور فقانیہ دوم کے عزیز طلباء و طالبات، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ یوٹیوب چینل وغیرہ کے ذریعے سے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے کہ آپ کا نصاب فقہ میں جو کتاب ہے اس کا مستقل درس ہو رہا ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے یہ بتلانے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ آج جو ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ کتاب الصلح ہے۔ صاحب کتاب شریعت کی نگاہ میں یہ بتلائیں گے، شریعت کی روشنی میں، کہ آیا صلح کی کیا نوعیت ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، یا وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور اس کی کتنی شکل ہیں، کتنی صورت ہے۔ ان تمام باتوں کو آج صاحب کتاب شریعت کی روشنی میں بتلائیں گے۔ میں نے آپ کے بورڈ پر پیچھے لکھ بھی دیا ہے کہ فقہ پڑھایا جائے گا اور اس میں کتاب الصلح ہوگی۔ اس کے بعد میں نے عزیز طلبہ صلح کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کو بھی لکھ دیا ہے۔ اگر عزیز طلبہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کافی آسانیاں محسوس کریں گے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیے لغوی تعریف کیا ہے۔ صلح کی لغوی تعریف ہے رنجش دور کرنا۔ بس مختصر سی تعریف ہے کہ رنجش دور کرنے کا نام صلح ہے۔ اصطلاحی تعریف اس طرح سے کریں گے کہ وہ عقد یا وہ معاملات جو جھگڑے کو ختم کر دے۔ کیا ہے؟ وہ عقد یا وہ معاملہ جو جھگڑے کو، اختلاف کو ختم کر دے، اس کا نام شریعت کی نگاہ میں صلح ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات اور عزیز طلبہ یاد رکھیے، جس طرح میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ عقد کے اندر عقد کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، تو نارملی طور پر ایک بنیادی طور پر جو رکن ہوتا ہے وہ ایجاب و قبول۔ ایک آدمی کہے کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز بیچتا ہوں، سامنے والا کہے ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں، یہی ایجاب و قبول ہے۔ تو یہاں بھی وہی شرطیں ہیں، ایجاب و قبول کا ہونا، البتہ یہاں یہ بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اور کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین سے، یعنی کفار مشرکین سے 3 باتوں پر صلح کی، اور اسی بنیاد پر اس صلح کا نام بھی صلح حدیبیہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث سے بھی صلح کا ثبوت ملتا ہے۔ صلح کی 3 قسمیں عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیے۔ صلح ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں، صلح اقرار کے ساتھ، یا صلح ثبوت کے ساتھ، یا صلح ہو انکار کے ساتھ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کا الصلح علی 3 اضرب، صلح کی 3 قسمیں ہیں، صلح اقرار کے ساتھ اور صلح ثبوت کے ساتھ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ صلح ثبوت یہ ہے کہ وہ مدعا علیہ پر اقرار نہ کرے، یہ ہے کہ مدعا علیہ نہ اقرار کرے اور نہ انکار کرے، یعنی صلح ثبوت یہ ہے کہ مدعا علیہ نہ اقرار کرے اور نہ انکار کرے، وصلح من مع انکار، اور صلح انکار کے ساتھ، اور یہ تمام کی تمام شکل جائز ہے۔ یعنی عزیز طلبہ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ شریعت کی نگاہ میں ان 3 طرح کے صلح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اقرار کی کیا مثال ہوگی؟ اقرار کی مثال یہ ہے کہ جیسے میں کہوں آپ کو کہ بھائی آپ کے ذمے میرا 1000 روپے ہے۔ آپ نے کہا ہاں، اقرار کر لیا، ہاں آپ کا میرے ذمے 1000 روپے ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ چھوڑیے 1000 روپے کو، ایسا کیجئے 500 روپے پر صلح کر لیجئے۔ 500 روپیہ کیا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، معاملات کو ختم کر لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ اقرار۔ ایک صلح ہو جو ثبوت کے ساتھ ہو، یعنی میں نے کہا آپ کو کہ آپ کے ذمے میرا 1000 روپے ہے، آپ خاموش رہے، نہ اقرار کیے نہ انکار کیے، بالکل آپ خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد آپ نے کہا ایسا کیجئے نا 200 روپے پر، یا ایسا کیجئے یہ میرے پاس کتاب ہے، اس پر صلح کر لیجئے، یہ کتاب آپ مجھ سے لے لیجئے، معاملات کو ختم کیجئے، جو بات ہوئی بس ختم کیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ 2 شکل ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صلح ہو انکار کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ آپ کے ذمے میرا 1000 روپے ہے، آپ نے کہا نہیں 1000 روپیہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی روپیہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ایسا کیجئے، ہٹائیے وہ سب بات، یہ میرا ایک چشمہ لے لیجئے اور چشمہ لے کر معاملات کو
ختم کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ 3 شکل ہو گئی. فَإِنْ وَقَعَ صُلْحٌ عَنْ إِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر واقع ہو صلح اقرار سے، یعنی کسی چیز کا سامنے والے نے یہ کہا کہ آپ کے ذمہ میرا اتنا 1000 روپے ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کریں کہ اعتبار کیا جائے گا اس میں ان امور کا جن کا خرید و فروخت میں اعتبار کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کیا ہو، مال سے مال کے بدلے میں ہو. کیا مطلب ہے؟ اگر صلح مال سے مال کے مقابلے میں مدعا علیہ کے اقرار کے ساتھ ہو، یہ صلح بیع کے حکم میں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مدعی نے جب دعویٰ کیا کہ تم پر میرے 50,000 روپے، مثال کے طور پر مدعا علیہ نے اقرار کیا ہاں بھائی میرا آپ پر جو ہے نا میرا 50,000 روپے ہے، پھر 50,000 کے بدلے ایک گھر دے کر صلح کر لی. ایک کیا ہے؟ تو یہاں دونوں جانب کیا ہے؟ مال ہے. ادھر بھی 50,000 روپے بھی مال ہے، ادھر گھر بھی کیا ہے؟ مال ہے، اور یہاں مال دے کر کیا کر لیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے چیزوں کو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اب لہذا اب کہا کہ یہ بیع کی طرح ہے، جس طرح بیع میں ہوتا ہے انہی چیزوں کا جو جن امور کا لحاظ کیا جاتا ہے اسی طرح ان امور کا بھی یہاں لحاظ کیا جاتا ہے. چنانچہ گھر میں بھی شفا ہوگا کہ گھر کو دے کر بیچا ہے، اس کا کوئی پڑوسی ہوگا تو اس کو گھر لینے کا شفا کے بنیاد پر اس گھر لینے کا اس کو اختیار بھی ہوگا. اسی طرح اگر اس چیز کو نہیں دیکھا ہوگا تو خیال عیب، اس میں کوئی عیب نکل جائے تو خیال عیب کی بنیاد پر اس کو واپس بھی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اس نے مہلت مانگی خیال رویت کی صورت میں تو وہ بھی اس کو اختیار ہوگا. اس کے بعد صاحب کتاب کا وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ. کریں اگر واقع ہو مال کے بدلے منافع سے تو اعتبار کیا جائے گا اجرت کا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کہا، یعنی مدعی نے یہ کہا، میں نے آپ سے کہا کہ میرا آپ کے ذمے 5,000 روپے ہے، آپ نے اقرار بھی کر لیا ہاں میرے ذمے آپ کا 5,000 روپے ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا ایسا کیجئے کہ مجھ سے جو ہے نا 3 مہینہ خدمت لے لیجئے، میں آپ کی غلامی کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، اور اس کے بدلے ہٹائیے معاملات کو، 5,000 روپے آپ کا اس میں کٹ جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. تو لیکن وہی جو اجارات کے اندر لحاظ کیا گیا ہے کہ اس کا کیا ہو، مدت متعین ہو کہ آپ 3 مہینہ میری خدمت کریں گے یا 4 مہینہ خدمت کریں گے، یہ واضح ہونی چاہیے. اس شکل کے اندر اس کو درست کہا جائے گا. چنانچہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا تو یہ معاملات بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وَالصُّلْحُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ لِإِبْتِدَاءِ الْيَمَنِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ فِي حَقِّ الْمُدَّعِ بِمَعْنَى المعاوضة. کریں صاحب کتاب کہ صلح اگر سکوت کے ساتھ ہو یا انکار والا صلح ہو تو اس شکل کے اندر مدعا علیہ یہ سمجھے گا کہ یہ قسم کا فدیہ دینے کے لیے. کیا مطلب ہے؟ گویا کہ وہ قسم نہ کھا کر وہ چاہتا ہے کہ چلو کسی طرح معاملات کو کسی چیز پر دے کر کے معاملات کو ختم کر لو، یا یہ کہ خصومت کو ختم کرنے کا فالتو میں کیا ہے لڑا جھگڑا ہوگا. اس نے کہا خاموش رہا، پھر ایسا کیجئے مجھ سے یہ کتاب لے لیجئے اور اس پر معاملات کو ختم کیجئے. تو گویا کہ وہ قسم کھانے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یا یہ کہ جھگڑا وغیرہ ختم کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے. لیکن مدعی جو ہے، مدعی یہ سمجھے گا کہ جو اس کا میرے ذمہ 5,000 روپے ہے گویا کہ اس کے بدلے میں یہ مجھے دے رہا ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِدْ فِيهِ الشُّفَعَةُ. اگر کوئی آدمی اگر صلح کی گھر سے تو اس میں شفا واجب نہیں ہوگا. کیا مطلب یہ ہے کہ مدعی کے حق میں صلح مذکور کے معاوضہ ہونے اور مدعا علیہ کے حق میں قسم کا فدیہ ہونے پر متفرع ہے. کیا متفرع ہے؟ کہ صورت مسئلہ یہ ہے ایک آدمی نے دوسرے پر گھر کا دعویٰ کیا. کیا دعویٰ کیا کہ مدعا علیہ نے انکار کر دیا یا چپ رہا، پھر اس کے بدلے کچھ روپیے دے کر صلح کر لی تو اس گھر میں شفا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ مدعا علیہ اس کو اپنا اصل چیز سمجھ رہا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، آپ نے مانا کہ آپ کی ملکیت میں تھا، آپ نے کہا نہیں آپ کا گھر وغیرہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا ایسا کیجئے 10,000 روپے لے لیجئے، معاملات کو ختم کیجئے، ہٹائیے. تو کہنے یہ گھر جو ہے کیا اس میں شفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا شفے کا مسئلہ اس میں لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفے کا مسئلہ نہیں ہو. کیوں؟ اس وجہ سے
کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی میرا ہے اور جہاں تک یہ 5000 روپے جو آپ مجھے دے رہے ہیں 10,000 روپے یہ معاملات کو جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے آپ مجھے دے رہے ہیں. وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَعَةُ اور جب صلح کی گھر میں تو اس میں شفا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ یعنی مدعی جب یہ کہا کہ تم پر میرے 50,000 روپے ہیں اور مدعا علیہ نے چپ رہا یا انکار کر دیا مثال کے طور پر, پھر 50,000 روپے کے بدلے کیا ہے ایک گھر دے کر صلح کر لی, تو آپ جس گھر کو دے رہے ہیں بطور صلح کے تو اس گھر کے اندر شفا واجب ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مدعی اس گھر کا 50,000 روپے کا عوض لے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس کے عوض وہ 50,000 روپے لے رہا ہے. گویا کہ یہاں گویا کہ ایک طرح سے معاملات ہو رہا ہے. جب معاملات ہو رہا ہے تو اس کے اندر شفا کو لازم قرار دیا جائے گا. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر صلح ہو اقرار کے ساتھ, یعنی کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ذمہ میرا 10,000 روپے ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اسی کو صاحب کتاب کریں وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ اِقْرَارٍ اگر اقرار کے ساتھ کے بعد صلح ہوئی پھر کوئی حصہ دار نکل آئے وَاسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ پھر بعض حصے دار نکل آئے صلح کی چیز کے بعد حصے میں تو رجع المدعی علیہ بحصۃ ذلك من العوض تو واپس لے لے مدعی علیہ اس حصے کے موافق اپنا دیا ہوا عوض. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مدعی علیہ نے مدعی کے دعوے کا اقرار کرنے کے بعد مال دے کر صلح کر لی. اس کے بعد مصالح عنہ یعنی جس کی وجہ سے صلح ہوئی تھی اس میں سے آدھا حصہ کسی دوسرے کا نکل گیا. یعنی اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آپ کی ذمہ میرا 50,000 روپے ہے, آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا. پھر آپ نے یہ کہا کہ ایسا کیجئے مجھ سے کیا ہے ایک مکان لے لیجئے اور اس کے بدلے میں آپ صلح کر لیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ بات ہوئی کہ اس مکان کے اندر کوئی حصہ دار نکل گیا, کوئی بعد میں کوئی کہا نہیں اس میں تو میرا بھی آدھا ہے. تو ایسی شکل کے اندر یہ ہوگا کہ میں آپ سے کیا کروں گا پیسے وصول کر لوں گا, یعنی 25,000. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں گھر جو دیا جا رہا ہے وہ 50,000 روپے کے بدلے دیا جا رہا ہے, لیکن جب گھر میں شریک نکل گیا تو گویا کہ مجھے آدھا گھر مل رہا ہے. جب آدھا گھر مجھے مل رہا ہے تو لہٰذا 25,000 روپے واپس کیا جائے گا. عزیز طلبہ, یہ کتاب الصلح سے متعلق یہ سب مسائل تھے. اگر ان مسائل کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے سے متعلق جو بھی وضاحت مطلوب ہوگی اس کا ایک حد تک جواب دیا جائے گا.